بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ سورة الاحزاب آیت نمبر 31 سے ترجمہ۔ اور تم میں سے جو، یعنی نبی کی بیویوں سے خطاب ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی اس کا ہم دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ جس کی نسبت بڑی ہے اگر اچھائی کرتا ہے دگنا ثواب، اگر برائی کرتا ہے دگنا عذاب، لینینسی کوئی نہیں، معیار وہی اطاعت اور نافرمانی۔ بڑے لوگ اگر اچھائی کریں زیادہ لوگ استفادہ کرتے ہیں، بڑے لوگ اگر برائی کریں زیادہ لوگ خراب ہوتے ہیں، لہذا ثواب بھی ڈبل ہے اور عذاب بھی ڈبل ہے۔ سادات کے بارے میں کہا جاتا ہے سادات نیکی کرے ڈبل ثواب، ثواب خرابی کرے چپ کر جاتے، خرابی کا نام نہیں لیتے۔ ایسی جہالت پاکستان میں اور حماقت گھسی ہے، اور یہ ساری سزائیں اللہ سے کتاب اس معیارات سے، اس کرائٹیریا سے دوری کی ہے۔ مرید صاحب پیر صاحب کو اپنے گھر سے شراب بنا کے لا کے دیتے، یا مرید کہتے ہیں جی دبئی گیا تھا، میں نے سوچا ہدیتاً آپ کے لیے ولایتی شراب لے کے آؤں، یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، میں کئی ایسے پیروں کو جانتا ہوں جو ٹکا کے شراب پیتے ہیں، اور مرید ان کو گفٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس جہان میں بھی آپ کے وسیلے سے اور اگلے جہان بھی آپ کے وسیلے سے نجات پائے، شراب دے کے۔ اس جہالت کی آپ انتہا دیکھیں۔ اگر رسول اللہ سے جس کی نسبت ہے، اگر اچھائی کرے گا اس نسبت اسے فائدہ دے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ کلمات کثار میں، جس کا حسب اس کو فائدہ نہ دے اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے۔ حسب کیا ہے؟ جو وہ خود کرتا ہے، کہ اس نے خود حرکتیں کی، اگر وہ اس کو فائدہ نہیں دے رہی اللہ کے پاس، نسب نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا قرآن نے بتایا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سگا چچا حضرت ابو طالب کا بھائی، حضرت عبد المطلب کا بیٹا، رسول اللہ کے والد کا بھائی، کوئی فائدہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ معیار ہے قرآن کا، اور یہی عدل ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ یہاں نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت میں ثواب ہے، اللہ کی نافرمانی میں گناہ ہے، کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن کسی کو حاصل نہیں ہے، نبی کا قریبی ترین رشتہ دار۔ اور یہی سے پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو حسن اور حسین یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ یہ دونوں ہستیاں علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ کے دین کے خلاف نہیں جا سکتے۔ انہوں نے جو کیا وہ حق ہے، اگر انہوں نے خدا کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی کی ہوتی تو جنت کے سردار تو دور جنت میں بھی نہ جاتے، جیسے قرآن نے معیار بتایا۔ یہ شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، تو جو اس حدیث کو مانتا ہے وہ اپنی کم عقلی سے باز آئے، شک کرنے میں کہ کربلا میں امام حسین نے صحیح کیا یا غلط، یا کسی بھی مقام پر ان دونوں شہزادوں نے صحیح کیا یا پتہ نہیں غلط کیا تھا۔ نبی کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، کجا یہ کہ جنت کا سردار ہو۔ یہ جنت کا سردار ہونا گواہی دے رہا ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے کوئی غلط کام، کوئی غلط فیصلہ، کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ جہاں جو کیا، جس نے قعود اختیار کیا، حالات ایسے بنا دیے گئے تھے، وہ بھی برحق تھا، اور جس نے قیام کیا وہ بھی برحق تھا۔ جو شک کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہے، اس نے کوئی اور بت بنا لیا ہے جس کی محبت ان کی حقانیت تسلیم کرنے سے اس کو باز رکھتی ہے۔ ورنہ قرآن کا معیار یہ ہے کہ نبی کا رشتہ دار ہونا خدا کے پاس کسی لینینسی کا باعث نہیں ہے، تب جب اطاعت کرے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تقوی اختیار کرو، یعنی اگر تقوی اختیار کر لو، تمہاری تو نبی کے ساتھ نسبت ہے، تم تو محرم ہو نبی کی، اس جہان میں بھی مثلا اللہ تمہیں نبی کے ساتھ رکھے، لیکن کیا ہے ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔
پس نرم لہجے میں بات نہ کرنا کسی سے، کسی نامحرم سے. اب یہاں پہ ایک سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے، کسی سے ایسے نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا کہیں وہ کہ جس کے دل میں مرض ہے لالچ میں نہ پڑ جائے. عورت جب نرم لہجے میں بات کرتی ہے نامحرم مرد کے ساتھ تو مرض نہ بھی ہو تو مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، مرض ہو تو پھر تو پتہ نہیں کتنی امیدیں لگا لیتے. اور اکثر خرابیاں کب ہوتی ہیں؟ جب عورت کی طرف سے نرمی کا سگنل ملتا ہے. ورنہ اگر کوئی مرد ایسی حرکت کرتا ہے، عورت اس کو ایسا جواب دیتی ہے کہ اس کو اپنی اگلا پچھلا اصل نسب یاد آ جائے تو پھر اس کی جرأت نہیں ہوتی. اس کو اگلی بار جرأت تبھی ہوتی ہے کہ جب آگے سے صحیح رسپانس، نرم رسپانس مل رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ جائے، کیونکہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور آج کل یہ جو خلوت ہے نامحرم کی، اس کا جو نیا ورژن ہے وہ یہ چیٹنگ ہے، نامحرم کے ساتھ خلوت. اور کتنی خرابی ہے کہ جو اس خلوت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، پہلے بڑا مسئلہ تھا روابط قائم کرنا. اب آرام سے گھر میں بیٹھو، پتہ ہی نہیں ہے کمرے سے باہر لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، بلکہ باقی بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور آپ آرام سے کرتے جا رہے ہیں. معیار وہی ہے، ظاہری حالات اور شکلیں بدل گئی، معیارات، قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہی ہیں. اور قول معروف سے بات کیا کرو، یعنی جو بات کرنے کا اگر ضرورت ہے بات کرنے کی، یعنی بات کرنا منع نہیں ہے، یہ بھی اسلام نے کہا ہوا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عورت کا کام کرنا بھی منع نہیں ہے. حضرت شعیب کی بیٹیاں جا کر بکریاں چراتی تھی، منع نہیں ہے. عورت سمجھدار ہو، صحیح ہو، مشورہ لینا بھی منع نہیں ہے. نبی کو مشورہ دیا، ان کو یہ امانت دار ہے، ان کو رکھ لیجیے، حضرت موسیٰ کو ملازم رکھ لیجیے. مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ عورت، ساری عورتیں مطلب خدا نہ خواستہ وہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا، کرائٹیریا ہے. یہاں پر بھی کہا قول معروف سے بات کرو، ایسے لہجے میں بات کرو جو بات کرنا ضروری ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن معروف کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایک شرم و حیا اور اس کے پردے میں ہو، اس قانون سے تجاوز نہ ہو. صدق اللہ العلی العظیم.